بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 163 ہے۔ 162 دروس بحمد اللہ ہم نے مکمل کر لیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو باب لے کر آئے تھے کھانا کھانے کے آداب میں، وہاں پر یہ بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کے اندر بھی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، مطلب تکیہ پڑا اور اس تکیے کے اوپر ٹیک لگانا، اس کے ساتھ سہارا اس انداز کے ساتھ لینا کہ جھکاؤ اس تکیے کے اوپر ہو جائے، تو اس سے جو ہے نا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ اور اس میں طبی طور پر بھی نقصانات ہیں، اور تحقیق جو سائنس نے کی اس لحاظ سے کہ جب آپ کسی چیز پر کسی چیز کا سہارا لیں گے اور آپ ٹیک لگائیں گے، تکیہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جھکاؤ آپ کا اس طرف ہو، تو بیٹھ کر کھانا کھانے کی صورت میں جو لعاب ہوتا ہے نا وہ ہمارے کھانے میں شامل ہو کر ہمارے پیٹ میں، ہمارے معدے میں پہنچتا ہے، یہ بڑا فائدہ مند ہے۔ لیکن جب آپ ٹیک لگائیں گے، جب جھکاؤ کریں گے، تو پھر وہ لعاب اتنی مقدار میں نہیں جا سکے گا، اس کھانے کے اندر شامل ہو کر معدے کے اندر نہیں جا سکے گا، جس کی وجہ سے پھر معدے میں جا کر مسائل بنیں گے۔ اور یہاں تک امام غزالی علیہ الرحمہ نے بھی یہاں فرمایا ہے کہ بالخصوص کھڑے ہو کر پانی پینا یہ معدے کے لیے بھی خراب چیز ہے۔ یہ تو رواج ایک چلا تھا شادیوں کے سلسلہ کے اندر کہ لوگ کھڑے ہو کر پانی بھی پیا کرتے تھے اور کھانا بھی کھایا کرتے تھے، لیکن یہ رہا ہے کچھ عرصہ۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شادیوں میں زمین کے اوپر ایک دسترخوان بچھایا جاتا کہ لوگ بڑی تسلی تشفی کے ساتھ وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ پھر ایک رواج شادیوں کی صورت میں یوں آیا کہ کھڑے ہو کر وہ ٹیبلوں کے اوپر کھانا رکھ دیا کرتے تھے اور لوگ کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے۔ پھر سائنسی طور پر بھی یہ کہا گیا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یہ جگر کو نقصان دیتا ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینا یہ معدے کو نقصان دیتا ہے۔ پھر لعاب کا نہ ملنا، مطلب ہر طرح سے جو ہے وہ آپ جب سنت رسول علیہ السلام کی مخالفت کریں گے، سنت رسول علیہ السلام پر نہیں چلیں گے، تو ہر لحاظ سے آپ کو نقصان ہوگا، اب کبھی آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں بات عرض کر رہا تھا، پھر اس کے بعد ایک جو رواج آیا شادیوں میں، جو اب بھی رواج وہ موجود ہے کہ ٹیبل کرسیوں کا انتظام کیا جاتا ہے کہ لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ چیز بنسبت پہلی کے درمیان والی کے جس میں کھڑے ہو کر لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، اس سے یہ کام بہتر ہے کہ جس میں بٹھایا جاتا ہے، لوگ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اگر زمین پر بیٹھنا ہو تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک گھٹنا دایاں کھڑا کر دیا جائے اور بائیں گھٹنے کے اوپر بیٹھا جائے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ یہ بھی ہے۔ چوکڑی مار کر بھی اگرچہ بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن حکماء کہتے ہیں کہ چوکڑی مار کر اگر آپ کھانا کھائیں گے تو اس سے یہ ہوگا آپ کا پیٹ بڑھے گا، تو لہٰذا سنت رسول علیہ السلام کے مطابق ہی بیٹھنا، اسی کے اندر ہماری عافیت ہے۔ اچھا، اب ابتدا ہم نے کہاں سے کرنی ہے؟ دائیں ہاتھ سے، اور بائیں ہاتھ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ ایک بچہ عمر بن ابی سلمہ ان کا نام تھا، گھر کے اندر کھیل رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کھانا رکھا گیا تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بچہ دوڑ کے آیا، جس طرح بچے دوڑ کے کھانے کی طرف آتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آگے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ۔ اب یہ ایک انداز ہونا چاہیے بچوں کو سکھانے کا کہ شروع سے ہی بچے اس طرف راغب ہو جائیں کہ ان کو طریقہ آ جائے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا ہے، ہم نے ہاتھوں کو دھو کر کھانا ہے اور اپنے ہی آگے سے کھانا ہے۔ بچوں کو آج سمجھایا جائے، وہ بڑے ہو کر پورا ڈھنگ اور طریقہ کھانا کھانے کے لحاظ سے وہ سیکھ جائیں گے۔ اگر سستی کی، پھر ہم نے کئی ایسے حضرات کو بھی دیکھا ہے جو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، جو بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی کہ بچپن میں کمزوری ہے، والدین کی طرف سے صحیح تربیت نہیں ہوتی، پھر وہ شروع سے بائیں کے ساتھ کھاتے ہیں اور آخر دم تک وہ پھر بائیں پر ہی رہتے ہیں، دائیں کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ تو بہرحال امام غزالی کہتے ہیں اللہ رب العزت کا نام لے اور ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ کہے تو زیادہ اچھا ہے، اور اسے کھانے کی ہرس
اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ یہ بھی کہا گیا صوفیاء نے کہ پہلے لقمے کے ساتھ بسم اللہ، دوسرے لقمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن اور تیسرے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے۔ یہاں پر ایک روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ راضی ہوتا ہے جب کوئی شخص کھانے کے ہر لقمے پر اللہ رب العزت کی حمد کرتا ہے، اور پانی کے پینے کے لحاظ سے وہ کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے یا بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی ابتدا کی جائے، اور ہر لقمے پر یا واجدو پڑھا جائے۔ اس سے جو لقمہ ہوگا وہ ہمارے پیٹ کے اندر نور ہوگا، وہ اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی ظاہر ہوں گی، اور اس کے جو روحانی اور نورانی اثرات ہوں گے وہ انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوں گے۔ یہ ایک چیز ہے۔ یا پھر یہ چیز ہے کہ ہر دو لقموں کے درمیان بسم اللہ کہہ لیا جائے، یا کوئی بھی تعریفی کلمہ اللہ رب العزت کی حمد کے حوالے سے کہہ لیا جائے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ آخر تک جانے دیا جائے۔ اب یہاں پر جو روایات ہیں، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، جس کھانے پر اللہ کریم جل جلالہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ کھانا بیماری ہے۔ مطلب جس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا ہے ہی بیماری، اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ کھا لیا جائے۔ ابھی دسترخوان پڑا ہے لیکن آپ نے مطلب کھانا مکمل کھا لیا، لیکن یہ کہ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو چند ذرات جو ٹکڑے روٹی کے وہ دسترخوان کے اوپر رہ جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ لیں، ان کو اٹھا کر کھانا شروع کر دیں، پھر بھی اللہ آپ کو بسم اللہ کی برکت عطا کرے گا۔ اور اگر وہ جو ہے دسترخوان اس کو اٹھا لیا تو جامع صغیر میں ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں کو چاٹ لیا جائے۔ اور امی عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، ان سے ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص کھانے کی ابتدا سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو وہ یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ کہنے سے بھی اللہ رب العزت برکتیں جو ہے وہ اس کو نصیب کرے گا، برکتیں عطا ہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ دوسری روایت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذیشان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، اور کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے علماء کہتے ہیں کھانے کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں وہ روٹیاں پکا پکا کے تھک گئے، روٹیاں جاتی کہاں ہیں، پتہ نہیں کس انداز کے ساتھ لوگ کھانا کھاتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چلتا روٹیوں کو، جس طرح وہ کہتے ہیں نا فلاں چیز وہ ہوا میں اڑ گئی، یہی حالت ہوتی ہے کہ جب کھانے کی ابتدا سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخصیت ہیں جو میزبان رسول علیہ السلام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مکہ شریف سے مدینہ پاک جب تشریف لائے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی سواری انہی کے خاشانہ اقدس انہی کے گھر کے باہر بیٹھی تھی، اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعوت کی تھی۔ یہ فرماتے ہیں وہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا، ابتدان میں اتنی برکت تھی کہ شاید ہم نے پہلے اتنی برکت نہ دیکھی ہو، مگر آخر میں بڑی بے برکتی ہم نے دیکھی، تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا، ابتدان بڑی برکتیں انتہا پہ بے برکتی؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر آخر میں ایک شخص بغیر بسم اللہ کہے وہ کھانے کے اندر شریک ہو گیا تو اس کے ساتھ شیطان نے بھی کھانا کھا لیا، اس لیے اللہ کریم جل جلالہ نے آخر میں، کیونکہ اس نے بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کیا، کیونکہ شیطان کی شرکت ہوگی تو اللہ کریم نے آخر سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ شیطان اس کھانے کے اندر شریک ہو جاتا ہے جس کھانے کے اندر اللہ رب العزت کا نام نہ لیا جائے۔ اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے یہ بات پسند ہو کہ شیطان اس کے ساتھ نہ کھائے نہ پیے تو وہ کیا کرے، اور نہ ہی رات گزار سکے، تو اسے چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر لے، اور جب
کھانا کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے، مطلب جب کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ پڑھ لے، اللہ رب العزت جل جلالہ کا نام لے لے، تو انشاءاللہ تعالی شیطان کبھی بھی دخل اندازی نہیں کرے گا، شیطان انسان سے ہمیشہ دور رہے گا۔ یہ آج ہم نے صرف اتنا ہی پڑھا ہے کہ کھانے سے قبل بسم اللہ پڑھنی ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہے اور بیٹھ کر کھانا کھانا ہے۔ یہ تین چیزیں اپنے اذان کے اندر ضرور بٹھا لیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درجات بلند فرمائے، اور اللہ کریم آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، اور آپ کی بالخصوص روحانی فیضان سے اللہ ہم سب کے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔